الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم بگرداف بلا افتاد و کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان حارو مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اجمیر مجھے پہنچا دے خدا چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی پھر صدقہ کروں میرا تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن۔ معزز و محترم و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی گزشتہ ماضی کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح خواجہ اعظم خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک سفر کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، کس طرح سے آپ علم دین حاصل کرنے کے غرض سے مختلف مقامات کا سفر طے کیا تھا۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات یہ کہہ دیتا ہوں کہ حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح مبارک اتنی طویل ہے، اور آپ کی زندگی اتنی حسین ہے، آپ کا تذکرہ اتنا اعلیٰ ہے، اگر ہم روز بھی بیان کرتے چلے جائیں تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن تذکرہ معین الدین اجمیری ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ معین الدین اجمیری کے نظر عنایت ہے کہ ہندوستان میں آج ہر جگہ پر مسلمان آباد ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، رسول پاک کا صدقہ ہے، اور معین الدین اجمیری کا فیض ہے جو ہندوستان میں ہر جگہ مؤمن مسلمان ہمیں اور آپ کو نظر آتے۔ آئیے گزشتہ ویڈیو کی جہاں پر ہم نے گفتگو کا اختتام کیا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے غز پہنچے، پھر وہاں سے جو ہے آپ نے سمرقند کا سفر طے کیا، نیشا پور گئے، پھر وہاں سر امامت فرمائے، نماز تراویح میں لوگ جوق در جوق آپ کی مقتدی بن کر آتے گئے۔ بہرحال آپ نے سمرقند میں کم و بیش 5 سال کا عرصہ گزارا۔ حضرت مولانا حسام الدین مدنی جو آپ کے استاد محترم تھے ان کے زیر سایہ، اور ان 5 سالوں میں جب آپ کی عمر شریف 20 سال کی مکمل ہوتی ہے تو آپ نحو، صرف، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، حدیث، تاریخ اور دوسرے علوم دینیہ پر دسترس و کمال حاصل کر لیتے ہیں۔ بعد از آپ نے استاد محترم سے رخصت چاہی تو استاد محترم نے فرمایا کہ کچھ دن اور یہاں پر رک جاؤ، تو معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب و احترام سے عرض کیا، میری منزل ابھی بہت دور ہے، میں یہاں اب قیام نہ کر سکوں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیا فرما رہے ہیں خواجہ میرے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، میری منزل بہت دور ہے، میں اب یہاں قیام نہ کر سکوں گا۔ استاد محترم نے فرمایا، یہاں نہیں رک سکتے تو میری ایک خواہش پوری کر دو، تم یہاں سے بخارا چلے جاؤ، وہاں میرے ایک بزرگ علامہ عبداللہ خوارزمی قیام پذیر ہے، وہاں جا کر درس و تدریس کا علم حاصل کرو، ان سے تفسیر کا علم حاصل کرو۔ ایک سچے، پکے اور اخلاق شاگرد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ استاد محترم کی ہر بات پر عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، معین الدین اجمیری دیکھیے کیسے جو ہے بہترین، کیسے کامل شاگرد ہے۔ بہرحال آپ استاد محترم کے حکم سن کر، اور استاد محترم نے ایک خط بھی آپ کے حوالے کیا کہ جا کر یہ علامہ عبداللہ خوارزمی کو یہ دے دینا۔ بہرحال آپ پھر سفر طے کر بخارا پہنچتے ہیں، وہاں پر علامہ عبداللہ
قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسام الدین نے معین الدین آپ کی بہت ہمارے سے تعریف کی ہے۔ بہرحال آپ وہاں پر علم حاصل کرتے ہیں اور 2 سال تک آپ وہاں پر بے شمار علوم حاصل کرتے ہیں، اور بعد از وہاں پر سے رخصت ہو کر آپ سمرقند و بخارا سے ہوتے ہوئے شہنشاہ بغداد، تاجدار بغداد، سلطان الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں پر بے شمار علماء، محققین، تاریخ نگار اس بات پر متفق ہے کہ حضور غریب نواز کی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلی ملاقات بغداد شریف میں سن 557 میں ہوئی، جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 20 برس تھی، اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو کیا فرماتے ہیں؟ سنیے جملے کیا ہے حضور غوث اعظم خواجہ اجمیری کے متعلق کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ مرد مقتدائے روزگار ہے، بہت سے لوگ اس کی ہدایت و رہنمائی کے ذریعے منزل مقصود کو پہنچیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان معین الدین بیان ہو رہی ہے، دیکھیے وہ بھی کس کی زبان سے ہو رہی ہے، وہ بھی دیکھیے۔ بہرحال آپ 5 ماہ یعنی 5 months جو ہے بغداد شریف میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اکتساب فیض حاصل کرتے ہوئے گزارے، اور اسی دوران 57 دن 57 days حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ہی حجرے میں مقیم رہے، یعنی ایک ہی حجرے میں دونوں موجود رہے۔ تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس قدر فیض حضور غریب نواز رحمۃ اللہ نے اٹھایا ہے۔ بہرحال بغداد شریف پر حاضری دینے کے بعد آپ مشہد مقدسہ حضرت امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس پر حاضر ہوئے، پھر وہاں سے اصفہان اور بصرہ سے گزرتا ہوئے کونین کے والی، خسرو خوبان سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں، تاجدار مدینہ، راحت قلب سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، نانا حسنین، بابا بطول حضرت سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر 3 ماہ قیام کرتے ہیں۔ بعد از ذی الحجہ میں آپ مکۃ المکرمہ میں حج کے ارادے سے پہنچتے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، پھر دوبارہ مدینہ پاک میں واپس ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے استاد محترم مولانا حسام الدین مدنی سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کے استاد محترم شاگرد کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر استاد محترم دیگر اس وقت کے علماء جو وہاں موجود تھے، فقہاء اور محدثین سے حضور غریب نواز کا تعارف کرواتے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض سے یوں تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیراب ہو گئے تھے، اب مدینہ پاک پر جا کر اور فیض جو فیض نورانی ہیں، اے ہے سبحان اللہ، جس در سے کوئی خالی نہیں گیا وہ ایسا در ہے۔ بہرحال مدینہ پاک میں دوبارہ حاضری ہوتی ہے، اور مدینہ پاک کے علماء سے آپ کی جو ہے کانفرنس کہے یا میٹنگ کہے یا پھر محفل کہے یا پھر مجلس کہے ہوتی ہے، اور معین الدین اجمیری مخاطب کرتے ہیں، تقریباً 2 گھنٹے تک تقریر جاری رکھتے ہیں، اور سارے لوگ آپ کا علم، آپ کا کمال، آپ کا تصرف دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، ششدر ہو جاتے ہیں، اور سارے لوگ آپ سے درخواست کرتے ہیں، خاص کر امام کعبہ شیخ احمد عبداللہ کی درخواست ہوتی ہے کہ آپ اہل مکہ میں حضور درس قرآن و حدیث کا جاری رکھیں، آپ درس دیں قرآن و حدیث کا۔ دیکھیے سبحان اللہ، اور بے حد اصرار کرنے پر آپ وہیں قیام پذیر ہو جاتے ہیں، اور مکۃ المکرمہ میں حرم کعبہ میں آپ جو ہے استاد کی حیثیت سے مقرر ہوتے ہیں۔ کم و بیش آپ نے ہزاروں علماء طلباء آپ سے استفادہ کیا۔ علامہ عبدالرحمن اندلسی بھی آپ کے درس میں شریک ہو کر مستفید ہونے والے میں شامل تھی۔ انہوں نے اپنی تصنیف فیض الحرم میں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر بڑے ہی شاندار انداز میں کیا ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، آپ نے قرآن و حدیث کا
درس دیا تو کس جگہ پر دیا ہے؟ مکہ المکرمہ کی اس پاک عظیم بابرکت نورانی خطے پر دیا ہے، بستی پر دیا ہے، شہر میں دیا ہے۔ بہرحال آپ مکہ المدینہ دونوں جگہ پر مبارک حاضری دے کر کچھ عرصہ وہاں قیام پذیر ہو کر کافی لوگوں کو اپنے فیض سے سیراب کر کر دوبارہ نیشا پور تشریف آتے ہیں۔ وہاں ایک دن ایک بزرگ سے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگیت، ان کی روحانیت کا ذکر سنتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہارونی کا پورا نام کیا ہے؟ تو لوگ فرماتے ہیں ان کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے اور وہ ہارون میں رہتے ہیں، ایک مقام خطہ ہے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ہارون جانا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ بہرحال پیر مرشد کی ملاقات کے خاطر، اکتساب فیض حاصل کرنے کے خاطر رخت سفر باندھتے ہیں اور ہارون پہنچتے ہیں۔ وہاں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حضرت عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ زائد کو جاتے ہیں، مجلس ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہے، مشائخ موجود ہے، سارے لوگ موجود ہیں عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں۔ اصل نام ہرونی ہے، لیکن ہم بار بار کہتے کہتے تھوڑا سا نام میں تبدیلی آ جاتی ہے تو ہارونی کہتے ہیں۔ بہرحال آپ بھی خاموشی سے ایک کونے میں گوشہ نشینی اختیار کر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی روشن ضمیر ہوتے ہیں، وہ دل کے حالات جان لیتے ہیں اور کون محفل میں جلوہ نما ہے وہ ان کے سب پتہ ہے۔ بہرحال آپ اٹھتے ہیں اور حضور خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ سامنے جا کر خواجہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھڑا کرتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہوئے فرماتے ہیں مرحبا مرحبا، خوش آمدید، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تمہیں خوش و خرم رکھے، یہ کہہ کر دعاؤں سے نوازتے ہیں اور اپنی جگہ پر حضور غریب نواز کو لے جا کر بٹھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہوتی ہے پیر و مرشد اپنے مرید کو اس مقام پر لے جا کر بٹھائے جس مقام پر وہ خود بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بھی سبحان اللہ۔ دیکھیے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان و مرتبہ و مقام کیسا ہے۔ بہرحال آپ پھر سلسلے چشت میں بیعت کر کر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندروزی سے ملاقات کے بعد جو آپ کو سلسلے چشتیہ، حاجی شریف زندانی اور اپنے شیخ کامل کی تلاش و جستجو تھی، آج وہ مکمل ہوتی۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کم و بیش اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں اپنی زندگی کے 20 سال گزارے ہیں، اور ان 20 سالوں کی مدت میں آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ سفر میں، سیاحت میں، ہر جگہ پر ساتھ رہتے تھے، اور آپ کا لباس، بستر اور توشہ سفر معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ گویا کہ آپ کو یہ خدمت دے دی گئی تھی کہ حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے لباس، ان کے بستر اور توشہ سفر کا خیال رکھیں۔ بہرحال ان 20 سالوں میں عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بے پناہ فیض، اکتساب فیض حاصل کیا۔ بہرحال سلسلہ چشت میں پہلے ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ 2 مرتبہ بیعت کی جاتی تھی۔ تو پہلی بیعت ہونے کے بعد معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف دوبارہ جاتے ہیں، تو وہاں پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، اور آپ وہاں پر آپ کے مزار مقدسہ پر حاضری دیتے ہیں، اور کچھ دنوں تک بغداد شریف میں ہی اب گزارتے ہیں۔ بعد از دوبارہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بغداد شریف میں ہی خواجہ جنید کی مسجد میں قدم بوسی ہوتی ہے، اور دوبارہ وہاں پر آپ کو مرید کیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ تھی اور یہی وہ منظر تھا۔ ایک مشہور چیز ہے جو ہر علماء کی زبانی آپ سنتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ معین الدین، میرے 2 انگلیوں کے بیچ میں تمہیں کیا دکھتا ہے؟ تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 18,000 عالم دکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی ایسی نظر ہو جاتی۔ بہرحال اس کے بعد اب سفر طے کرتے کرتے ملتان پہنچتے ہیں، وہاں سے لاہور جاتے ہیں۔ لاہور میں
داتا گنج بخش حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آپ اعتکاف کرتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں، اور آج بھی آپ کا چلہ معین الدین اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پاکستان میں داتا علی حجویری کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ ایک اشعار کہے جاتے ہیں جو آج بھی آپ کے مزار مقدسہ پر ہمیں نظر آتا ہے۔ داتا صاحب کی مزار پر خواجہ معین الدین اجمیری کہتے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناخی سارا پیر کامل کامل آئے رہنما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال آپ لاہور سے، چونکہ آپ کو خلافت و اجازت اپنے پیر و مرشد سے عطا ہو گئی تھی، اور وہ سارے تبرکات مل چکے تھے جو سلسلے چشت میں اوپر سے گویا کہ اجداد سے چلتے آ رہے۔ بہرحال خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق یہاں ایک اور بات یہ بھی کہیں گے کہ حضرت سید محمد گیس دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب سرکار غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبۃ کلی ولی کلّہ، یعنی میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، فرمایا تو اس وقت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خراسان کے پہاڑوں میں ریاضت و مشاہدہ میں مشغول تھے۔ انہوں نے غیبانہ حضور سرکار غوث اعظم کا ارشاد سنا اور اپنی گردن جھکا کر جواب فرمایا بل علی عینی و راسی، یعنی یہی نہیں آپ کا قدم میری گردن پر ہے بلکہ آپ کا مبارک قدم میری آنکھ اور سر پر بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے حضور غوث اعظم کے فرمان کی آپ کس طرح سے اتنی ادب و احترام سے تعظیم کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے مبارک سفر طے ہوتے گئے۔ انشاءاللہ آگے کی داستان، آگے کے واقعات، آگے کے کرامات، آگے کے مبارک زندگی معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح آگے کی انشاءاللہ پارٹ میں آپ سنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص کی دولت سے نوازے، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔